آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے بعد چین، روس اور ترکی کا اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ۔ اسرائیل کی شدید بمباری کے بعد چین کے صدر شی جن پنگ، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا دھماکہ خیز اعلان۔ طیب اردوغان نے M6 میزائلوں کی اسرائیل پر بارش کر دی۔ چین کے صدر نے 600 ٹینک اسرائیل کے خلاف اتار دیے اور روس کے صدر نے آخری وارننگ جاری کرتے ہوئے اپنے جنگی طیارے اسرائیل روانہ کر دیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں اور فلسطین کاز کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اسرائیل کی فلسطین میں شدید بمباری کے بعد چین کے صدر شی جن پنگ کا تہلکہ خیز تباہ کن جواب دینے کا فیصلہ۔ طیب اردوغان کا اعلان جنگ۔ طیب اردوغان نے M6 میزائل اور اسرائیل پر 1200 راکٹوں سے حملے کر دیے۔ اسرائیل کی 20 آئرن ڈوم بیٹریاں تباہ کر دیں، درجنوں فوجی ہلاک کر دیے اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو آخری وارننگ جاری کر دی کہ روس اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر سکتا ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین میں ہونے والے پرتشدد واقعات کو فوراً روکا جائے، جن میں بچوں سمیت بڑی تعداد میں پرامن افراد کی جانیں گئی ہیں۔ مسئلے کا حل اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں تلاش کیا جائے۔ روس نے اسرائیل کو فلسطین کے ساتھ مذاکرات کے لیے ثالثی کا کردار نبھانے کی پیشکش کر دی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ اعلامیہ کے مطابق مشرق وسطی اور افریقی ممالک کے لیے روسی صدر کے خصوصی نمائندے نائب وزیر خارجہ ایمیل بوگڈانوف نے دارالحکومت اسرائیلی سفیر الیگزینڈر بینزووی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران نائب روسی وزیر خارجہ اسرائیلی سفیر کے مابین غزہ کی پٹی پر ہونے والی بمباری اور اسرائیل و فلسطین کے مابین جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال ہوا۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے فلسطین میں جاری نسل کشی اور ظلم و بربریت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے طاقت کے استعمال پر دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ بے گناہ انسانی جانوں کا ضیاع روس کو کسی صورت قبول نہیں۔ روسی حکام نے اسرائیلی بمباری کا نشانہ بننے والے فلسطینیوں کی تعداد میں اضافے پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ فلسطین کے ساتھ مسئلے کو مذاکرات کی میز پر حل کرنے کا مشورہ دیا۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مذاکرات کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے اپ گریڈ شدہ BM3 میزائل ملٹی میزائل درمیانے فاصلے پر مشتمل ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم، جو سائبیریا کے التائی خطے میں ایک اینٹی ایئر کرافٹ میزائل بنانے کے ساتھ خدمت میں داخل ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ وزارت مطابق چین اور شمالی کوریا کے بعد اب ترکی کا بھی دھماکہ خیز اعلان سامنے آیا ہے۔ اعلیٰ عربیہ کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ بمباری کے بعد اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ انہوں نے رمالہ کے علاقے میں حماس کے سیکیورٹی ہیڈ توفیق ابو نعیم کے مکان کو نشانہ بنایا۔ یہ علاقہ الشاطی مہاجر کیمپ کے قریب واقع ہے، تاہم اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ حملے کے وقت وہ اپنے گھر پر موجود تھے یا نہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے غزہ کی پٹی میں جاری فوجی کارروائی کے دوران غزہ کے اندر 150 اہداف پر 40 منٹ کے اندر 450 میزائل داغے ہیں۔ امریکی سفارتکار ہادی عمر خطے میں پہنچے ہیں۔ ان کی آمد کا مقصد امریکہ کی جانب سے کشیدگی میں کمی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ العربیہ نامہ نگار کے مطابق انہوں نے اسرائیلی سیکیورٹی حکام سے اپنی ملاقاتوں سے متعلق
कोई बयान जारी नहीं किया। इसके अलावा एक मिस्री अहदेदार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त बताया है कि मिस्र ने भी इसराइल के खिलाफ बहुत बड़ा ऐलान कर रखा है। हमास ने सीज फायर पर रजामंदी के हवाले से अपनी शराइत पेश की हैं। अल अरबिया नामा निगार के मुताबिक हमास चाहती है कि हालिया तनाज़ा के फ्लैश पॉइंट मशरकी बैतुल मुक़द्दस के इलाके अल शेख अल जराह से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली से इजराइल बाज रहे। इतलात के मुताबिक अल क़ुद्स ब्रिगेड ने अपने एक बयान में कहा है कि सैफुल क़ुद्स नामी इस जंग में एक नए हथियार की रोनुमाई कर दी गई है। बुध के रोज शहाब किस्म के मकामी बमबार ड्रोन्स के जरिए गजा के शुमाली साहिली इलाकों को निशाना बनाया गया है। इस बयान में मजीद कहा गया है कि अल कस्साम ब्रिगेड ने गजा की सरहद से मुत्तसिल सिहोनी हुकूमत के फौजी ठिकानों पर कामयाब हमले किए हैं। वाज़ेह है कि इस्तकामती महाज ने इससे कबल हालिया जंग में पहली बार इसराइल के जनूब में इंतहाई फासले पर वाक़े रामोन एयरपोर्ट को 250 किस्म के नए मिसाइलों से निशाना बनाने की खबर दी थी, एक ऐसे वक्त में जब इजरायली फौज ने फ़लस्तीन के इलाके गजा की पट्टी पर क़यामत ढा रखी है। जर्मनी ने फ़लस्तीनी तंजीम हमास के इसराइल पर रॉकेट हमलों की मजम्मत करते हुए इन हमलों को दहशत गर्दी करार दिया है। जर्मन वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान स्टीफन सेबर्ट ने एक बयान कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमास के रॉकेट हमले दहशत गर्द हमले हैं जिनका वाहिद मकसद लोगों को अंधाधुंध कत्ल करना, उनमें खौफ व हरास पैदा करना है। उन्होंने मजीद कहा कि चांसलर एंजेला मर्केल की हुकूमत हमास के रॉकेट हमलों पर इसराइल की फौजी कार्रवाई के हक़ के दिफा की बहुत बड़ी अहमियत भी रखती है। इसके अलावा जुमेरात के रोज इजरायली फौज ने दावा किया था कि लबनान के सरहदी इलाके अल कलैला से इसराइल पर 3 रॉकेट दागे गए हैं। इस वाक़े के 24 घंटों के बाद इजरायली फौज ने शाम की सरजमीन से भी रॉकेट दागे जाने का दावा किया और कहा है कि ये रॉकेट वैरान इलाके में गिरे हैं जिनसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इजरायली फौज के तर्जुमान अफियाई अदराई ने एक बयान में कहा है कि शाम की सरजमीन से इजरायली इलाकों पर 3 रॉकेट दागे गए हैं। उन्होंने कहा है कि शाम से दागे गए रॉकेटों में से एक की शाम में गिर गया जबकि 2 इजराइल की हदूद के अंदर वैरान इलाके में जा गिरे। तर्जुमान ने बताया है कि शाम से इसराइल पर 3 रॉकेट दागे गए थे। ज़राए इब्लाग से मिलने वाली खबरों में बताया गया है कि जनूबी लबनान से इजराइल की जानिब अल जलील पर बहुत बड़ी बमबारी की गई है और दर्जनों रॉकेट फायर किए गए हैं।